جب وہ آنیا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے اس روم کی لائٹ جلائی تو جیسے ہی اس کی نظر ایشان سے ٹکرائی، اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل اذیت سے پھٹنے لگا، کیونکہ اس کا چہرہ پیلا زرد تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو کر وہاں صرف اداسی، تکلیف اور بے بسی کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ واش روم میں گئی اور ٹاول کو گیلا کر کے واپس آئی اور اس کی مدد سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ پھر اسے سائڈ پہ رکھ کر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تمہارے پاپا بہت مضبوط انسان ہیں ایشال، وہ اپنی زندگی کی راہ میں حائل ساری کٹھنائیوں کو ہرا کر واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی ایک پیاری بیٹی ہے جس کا چہرہ انہوں نے لازمی ہر صورت دیکھنا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے برش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگی، تم جانتی ہو، مجھے جب بھی طلب ہوئی ہے میں نے اپنے پاپا کو ہمیشہ اپنے ہم قدم پایا ہے۔ ایشال نے سامنے دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، جب میری ماما اس دنیا سے چلی گئیں تو میرے پاپا ہی میرے لیے سب کچھ بن گئے۔ انہوں نے میری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، بے شک پھر وہ اسکول میٹنگز ہوں یا میں نے کسی پلے میں حصہ لیا ہو، وہ ہمیشہ اپنی مصروف لائف سے اسپیشل وقت نکال کر میرا حوصلہ بڑھانے وہاں آئے ہیں۔ اگر میں غلطی سے بیمار پڑ جاتی تھی انہوں نے ساری رات میرے سرانے جاگ کر گزاری ہے۔ تکلیف مجھے ہوتی تھی لیکن میں نے انہیں بھی اپنے ساتھ تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماؤں کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں، لیکن میں کہتی ہوں میرے بابا جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکتے ہوئے بولی تو ہیر روتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ ہیر، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ہر پل ہر قدم پر، اب میری باری ہے تو میں یہاں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیسے بیٹھ جاؤں؟ انہیں ان کی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے اکیلے کیسے چھوڑ دوں؟ انہیں میری ضرورت ہے ہیر، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، انہیں لگتا ہے ایسے یہ لوگ مجھے محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ غلطی پر ہیں کیونکہ ایسے یہ دھیرے دھیرے مجھے ختم کر رہے ہیں۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی جبکہ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ہیر، مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر ہیر نے کچھ پل سوچا اور ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا۔ اگر تمہیں اپنے پاپا کے پاس جانا ہے تو تمہیں اس کیمپ سے نکلنا ہوگا۔ ہیر کی بات پر ایشال نے اس سے الگ ہو کر اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ تم مجھے مشورہ دے رہی ہو کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں؟ تمہیں اس کے نتائج کا کوئی آئیڈیا ہے؟ ایشال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم اپنے پاپا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ اگر چاہتی ہو تو زندگی میں رسک اٹھانے سیکھو، کیونکہ یہی ایک رستہ ہے جس میں تمہاری ابھی کے لیے مدد کر سکتی ہوں۔ ہیر نے کہہ کر اپنی دوست کی جانب دیکھا جو گہری سوچ میں ڈوبی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم دونوں ساتھ میں ہی یہاں سے بھاگیں گے، ایشال نے حامی بھرتے ہوئے کہا تو ہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے ایک بہت اچھا پلان بنانا ہوگا، ہیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے کچھ کنیکشن یہاں ہیں، لگتا ہے انہیں استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہم ان کی مدد سے آرام سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ابھی ایشال کہہ کے فارغ کی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر تالیہ اندر آ گئی۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تمہارا یہ 2 ٹکے کا فضول پلان ورک کرے گا؟ وہ دروازے کے ساتھ پشت لگا کر اپنے بازوؤں کو سینے پہ باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جس پہ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یقین ہے یہ تب تک ایسے ہی سوئی رہے گی جب تک ہم یہاں سے نکل نہیں جاتے؟ ہیر نے تالیہ کو بیڈ پر سوئے دیکھتے ہوئے ایشال سے پوچھا۔ اس ٹیکنیک سے انسان 10 سے 14 گھنٹے آرام سے سویا رہتا ہے، اور میرا خیال ہے اتنا وقت کافی ہے ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے۔ ایشال نے تالیہ کے اوپر لحاف دیتے ہوئے کہا، تم نے یہ طریقہ کار کہاں سے سیکھا؟ ہیر نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ تالیہ کے طنز کرنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد وہ ایسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میں اور حاسق چائنا گئے تھے، وہاں ہماری ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جو مارشل آرٹ میں کافی ہنر رکھتا تھا۔ ہم نے اس کے گھر 2 ماہ رہ کے اس سے کچھ ٹیکنیک سیکھی تھی جو تم نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا، اس میں بس میں نے 2 انگلیوں کا دباؤ اس کی گردن پہ ڈال کے اسے بے ہوش کیا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں کافی محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ہماری ذرا سی غلطی سامنے والے بندے کی جان لے سکتی ہے۔ ایشال نے سنجیدگی سے وضاحت دی تو ہیر اسے سراہتی نظروں سے دیکھنے لگی کہ اس بندی میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ تبھی ان دونوں کا دھیان ایشال کے بجتے موبائل نے کھینچا۔ ہیلو لوئس، ایشال کے کہنے پر ہیر سمجھ گئی کہ وہ کک سے بات کر رہی ہے۔ شکریہ لوئس، میں تمہاری یہ ہیلپ ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ سکون بھرا سانس کھینچتے ہوئے بولی اور فون بند کر گئی۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے، لوئس نے ڈرنکس تیار کر دی ہیں، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سیکیورٹی سٹاف بے ہوش ہو جائے گا۔
اس نے فون کو سائڈ پہ رکھ کر ہیر کو انفارم کیا، تمہارا نہیں خیال ہم اس سب میں لوئس کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جب سب ہوش میں آئیں گے تو سب کا نشانہ سیدھا ان پہ جائے گا کہ انہوں نے ہمارا اس سب میں ساتھ دیا ہے۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، ان سب سوچوں سے اپنے دماغ کو زیادہ مت تھکاؤ ہیر، سب میرے انڈر کنٹرول ہے۔ ان کی نظر میں لوئس ایک شریف اور معصوم آدمی ہے جو ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی وہ ڈرنکس دینے نہیں جائے گا، ایک گارڈ آ کے لے کے جائے گا، انہیں لگے گا یہ ایک نارمل ڈرنک ہے جو سپر مارکیٹ سے آئی ہے، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ بیبی، ہم محفوظ ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کیمرہ سسٹم ہیک کرنا اتنا مشکل کام ہے، ہیر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہیر فوکس کرو، تم یہ کر سکتی ہو، بس ٹھنڈے دماغ سے کام لے کر واپس سے کوشش کرو میرے لیے پلیز، اوکے؟ اشال کے کہنے پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا اور لمبا سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کر کے وہ واپس سے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی۔ ان دونوں کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہیر نے اپنا مکمل فوکس لیپ ٹاپ کی جانب کیا اور 3 بار مسلسل ناکامی کے بعد وہ چوتھی بار کیمرہ سسٹم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے جلدی سے کیمرے بند کر دیے۔ جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوا اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر سکون بھرا سانس لیا۔ اٹس ڈن، ہیر نے سر اٹھا کر اشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یو ڈیڈ اٹ، یو ریئلی ڈیڈ اٹ، اشال نے خوشی سے اچھلتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور پھر جلدی سے اس کے گلے لگ کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں میری صلاحیتوں پر کوئی شک تھا؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ بالکل نہیں ہیر، میں بس حیران ہوں تم نے اتنی جلدی کر دکھایا، وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ یار تم بہت پیاری ہو، تھینک یو سو مچ، وہ مشکور لہجے میں بولی۔ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں اشال، شکریہ والی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ میں نے اپنا پارٹ مکمل کر دیا، اب تم جلدی سے اپنا پارٹ مکمل کرو، وہ بیڈ سے اتر کر اسے بھی اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایکچولی میں چاہتی ہوں تم ایک اور کام کرو، میں نے سنا ہے کہ اب سیکیورٹی ٹیم کا ہیڈ حسام ہے، جیسا کہ سب بڑے نیو یارک چلے گئے ہیں تو حاسق انچارج ہے۔ اس نے سیکیورٹی ٹیم کو حسام کے سپرد کر دیا ہے، کس کی کب شفٹ ہوگی اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ میں باقی سب گارڈز کو تو سنبھال لوں گی لیکن حسام کو کبھی نہیں، وہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہے، اس کا ذہن بہت زیادہ شارپ ہے، 2 سیکنڈ میں اسے پتہ چل جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کے اور میرے درمیان حالات بھی اچھے نہیں، مجھے لگتا ہے یہ تمہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تم پر کبھی شک نہیں کرے گا، اگر اسے پتہ چل گیا تو کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ سب۔ اس کے کہنے پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب اس سب کا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حسام سب سے آخر میں بے ہوش ہوگا، جس کی فیوریٹ سوڈا ڈرنک میں نے خود تیار کی ہے، اس میں میں نے ڈرگس کی تھوڑی سی مقدار ملائی ہے جسے پینے کے بعد وہ کافی دیر تک بے ہوش رہے گا اور تم اسے یہ ڈرنک پلاؤ گی۔ اس کی تفصیل سے سمجھانے پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا جبکہ اس کا دماغ اسے وارن کرنے لگا کہ یہ والی بیوقوفی ہرگز مت کرنا، مگر وہ انسنا کر گئی۔ کیا تم فارغ ہو؟ وہ اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اسے چیئر پر بیٹھا دیکھ کے پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے تو ہمیشہ فارغ ہوں، میں بولا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اسے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تم سارا دن اتنے مصروف رہتے ہو اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تمہارے لیے کچھ پینے کو ٹھنڈا لے جاؤں۔ ہیر نے اس کی جانب سوڈے کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر حسام نے کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ گلاس تھام لیا۔ اتنی نروس کیوں ہو؟ اس نے اس کو انگلیاں مسلتے دیکھا تو آئی برو اچکا کے پوچھنے لگا۔ نہیں ایسا تو نہیں کچھ، اس نے ہمت سے کہنا چاہا مگر جیسے ہی اس کی نظر سوڈا ڈرنک سے ٹکرائی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑائی۔ دل کہہ رہا ہے تمہارا یہ لائے ہوا سوڈا ڈرنک آنکھیں بند کر کے پی لوں، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کچھ تو سازش ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرنک پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، جس پر ہیر کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ سازش؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میری نظر آسمان پر اٹھتے باز سے زیادہ تیز ہے، کب کون کہاں اور کیسے میرے ارد گرد جال بچھا رہا ہے سمجھ جاتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھتا ہوا بولا، جبکہ ہیر کی خوف سے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس سوڈے میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں تم پر یقین کرنا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں میں غلط ہوں، ورنہ تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ اس سے دور ہو کر سوڈے کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر گلاس پکڑتی حسام اس سے دور ہو کر وہ گلاس اپنے منہ سے لگا گیا اور اسے ایک ہی سانس میں ختم کر کے ہیر کی جانب بڑھا دیا۔ حسام، اتنے پیار سے لائی ہو کیسے نہ پیتا، لیکن جو میں نے پہلے کہا وہ یاد رکھنا، وہ مسکراتے ہوئے وارن کرتا بولا، جس پر وہ لب بھینچ کے ہاں میں سر ہلا گئی۔
تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا سچ میں کہیں کچھ غلط ہے؟ وہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہیر مضبوط رہو، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا اپنی دوست کے لیے، اس لیے خود کو اسٹرانگ دکھاؤ۔ ویسے بھی حسام کو تم پر پہلے ہی شک ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی۔ نہیں، میں صرف ایشان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ بالکل بھی چپ نہیں ہو رہی، صرف اپنے بابا کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس نے پلکیں جھکا کر اس سے تھوڑا بہت جھوٹ کہا۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پاپا کی طرف سے آرڈرز آتے ہی ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، بس نیو یارک کے حالات انڈر کنٹرول ہو جائیں۔ پلیز تم ذرا ایشان کے ساتھ رہو، وہ کچھ بے وقوفی والا کام نہ کر گزرے جس کا اسے بعد میں پچھتاوا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تو ہیر کو لگا کسی نے برف سے پھول ہوئی بالٹی اس کے اوپر پھینک دی ہو۔ کیونکہ وہ جس یقین سے اسے دیکھ رہا تھا، ہیر کو اس پلان میں شامل ہونے پر پچھتاوا ہوا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور ویسے بھی وہ بیچ راستے میں چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہاں میں سر ہلا کر اس کے گلے لگ گئی اور اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی، جبکہ حسام کو پہلے سمجھ نہیں آیا آخر ہوا کیا ہے، مگر جیسے ہی وہ اپنی حیرت سے ابھرا، اس نے فوری اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئی ایم سوری حسام، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے زیر لب خود سے بڑبڑائی، پھر وہ اس کے سینے پر اپنے کپ کپاتے لب رکھ کر اس سے دور ہوئی، جبکہ اس کے لمس پر حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اپنا خیال رکھنا، میں ایشان کے پاس جاتی ہوں، وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی ہے، اب میں تمہارے جانے کے بعد اور شدت سے کام کروں گا، وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلا کر ہیوی دل کے ساتھ آفس سے چلی گئی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے مشکل تھا، لیکن فکر مت کرو حسام، یہ سب بھول کر جلد ہی تمہارے ساتھ نارمل ہو جائے گا۔ جب کافی دیر تک ایشان نے ہیر کو یوں ہی گمسم دیکھا تو وہ حوصلہ دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی، اور اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ایشان کے کہے الفاظ پر یقین کر لے، لیکن اسے پتہ تھا یہ مشکل ہے، کیونکہ اس نے جو کیا ہے حسام اسے صرف دھوکہ ہی سمجھے گا۔ چلو ہیر جلدی کرو، ہمیں نکلنا ہے، مجھے لوئس کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حسام بے ہوش ہو چکا ہے، اب ہمیں نکلنا ہوگا، جس پر ہیر نے لمبا سانس کھینچا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد وہ دونوں بغیر کوئی ثبوت پیچھے چھوڑے ڈاک سرنگ میں سے گزر رہی تھی۔ یہ ہم لوگ کس راستے پر ہیں؟ میرا مطلب یہ کیسا راستہ ہے؟ جب سے وہ لوگ کیمپ سے نکلے تھے، ہیر نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ یہ راستہ صرف میں اور ہاسک جانتے ہیں، ہو سکتا ہے حسام بھی جانتا ہو، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے۔ جب ہم لوگ اس راستے کے آخر میں پہنچیں گے تو سامنے صاف کھلا ایریا ہے جہاں ایک گاڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وشال کے بتانے کے بعد انہوں نے باقی کا راستہ خاموشی سے طے کیا۔ جیسے ہی ان لوگوں پر چاند کی روشنی بڑھی تو ہیر نے سکون بھرا سانس دیا۔ سیریسلی ایشان، تمہاری پنک آڈی؟ تمہیں نہیں لگتا اگر تم بلیک کار منگواتی تو زیادہ فائدہ ہوتا؟ یہ رنگ سب کی توجہ کھینچے گا، تم شاید یہ چیز بھول گئی تھی، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وہ پنک آڈی کے قریب جا کر چڑھتے ہوئے بولی، جس پر ایشان ڈھیٹوں کی طرح مسکرا کے کندھے اچکا گئی، جبکہ وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ جب وہ نیو یارک میں داخل ہوئی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ایشان نے ہاسپٹل کے قریب جا کر گاڑی روکی تو اس کی نظر ہیر پر گئی، جو معصومیت سے سوئی ہوئی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری دوست ہو ہیر، تم نے میری مدد کے لیے بغیر ایک پل بھی سوچے خود کو اور اپنے حسام کے ساتھ رشتے کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تو مجھے بہت عزیز ہو گئی ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی، اور پھر اس نے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ کیا ہم پہنچ گئے؟ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ پہنچ گئے۔ اندر اپنے پاپا کو اسٹریچر پر لیٹے دیکھنے کے خیال سے ہی اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ تو پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر چلیں، وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ہیر، وہ جو تب سے مضبوط بنی ہوئی تھی واپس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ریلیکس ایشال، انکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم جب ان کے پاس ہوگی ان کی جینے کی چاہ دگنی ہو جائے گی۔ اب یہ آنسو بہانا بند کرو اور سیکنڈ سے پہلے گاڑی سے باہر نکلو۔ آخر میں وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کر کے فوری گاڑی سے باہر نکل آئی۔ روڈ کراس کرنے کے بعد جب وہ دونوں ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس پہنچی تو ایشال آگے آگے چلتے ہوئے دروازہ کراس کر گئی۔ جب ہیر کی گزرنے کی باری آئی تو وہاں موجود گارڈ نے اسے اندر جانے سے روک دیا، جو بلیک کلر کا یونیفارم پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔
سوری مس، یہاں سے وہی گزر سکتے ہیں جن کے نام لسٹ میں موجود ہے، آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتی۔ وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرے خیال میں آپ کی لسٹ میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ ہیٹ نے کہہ کر اس کے پاس سے گزرنا چاہا مگر وہ اس کا راستہ روک گیا۔ مس، میں آپ کو آخری بار وارن کر رہا ہوں، اپنے قدم پیچھے لیں یا پھر میں خود آپ کی اس میں مدد کر دوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے ہیٹ احتجاج میں کچھ کہہ پاتی، ایک اور گارڈ آیا اور اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہنے لگا، جس کی وجہ سے اس گارڈ کے چہرے پر سایہ سا گزرا مگر وہ جلد ہی خود کے چہرے کو کمپوز کر کے ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہیٹ تجسس سے ان دونوں کو دیکھنے لگی کہ آخر ان دونوں میں ایسی بھی کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا مس پولارڈ۔ You are a trespasser and needed to keep under overwatch until boss comes۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے خود سے اس کی جانب دیکھا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ان دونوں کو آخر تکلیف کیا ہے۔ اشال جو ریسیپشنسٹ سے بات کرنے میں مصروف تھی، جیسے ہی اس کی نظر فرنٹ ڈور پر پڑی تو وہ اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پاس آ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ سوری مس رائلز، لیکن مس پولارڈ اندر نہیں جا سکتی، صرف فیملی ممبرز کو ہی اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، گارڈ نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا یہ گرل میرے ساتھ ہے، کس بیوقوف نے ایسے فضول قوانین بنائے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں میم، لیکن یہ اوپر سے آرڈرز ہیں، اگر آپ کو پرابلم ہے آپ باس سے بات کر سکتی ہیں۔ خیر مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں، یہ جاہلانہ حرکت ہے۔ وہ بول کر ہیر کا بازو جانے کی نیت سے پکڑ گئی۔ پلیز میری وجہ سے یہ موقع جانے مت دو، تم جاؤ انکل سے ملو، میں یہاں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے روکتے ہوئے جلدی سے بولی۔ پکا تم ان لوگوں کی موجودگی برداشت کر لو گی؟ نہیں تو میں یہاں اپنے کسی کزن یا انکل کے آنے کا انتظار کر سکتی ہوں تاکہ وہ آئیں اور یہ مسئلہ حل کریں۔ نہیں پلیز تم جاؤ، ویسے بھی تم نے اپنے پاپا کو دیکھنے کا پہلے ہی بہت انتظار کیا ہے۔ ہیر نے یقین دلاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر تذبذب کا شکار ہونے کے بعد ہاں میں سر ہلا گئی۔ اگر اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی یا اسے غلط نظروں سے دیکھا یا پھر اس سے اونچی آواز میں بات کی تو تم لوگوں کو اپنے ان ہاتھوں سے قتل کر کے پھر تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گی۔ اس نے سلگتے لہجے میں وارن کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے الفاظ پر ان دونوں گارڈز کا وجود خوف سے کپکپایا۔ یہ صحیح ہے، ایک کال پر حکم دے کر جان نکالتا ہے جبکہ دوسرا فیس ٹو فیس۔ لگتا ہے لوگوں کی خوف سے ہی جان نکال لینا ان رائلز کی فطرت میں ہے۔ اتنے سال ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے گزر گئے ہیں لیکن ان کے روب و دبدبے کی عادت ابھی بھی نہیں پڑی۔ جب بھی ملتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار ہے۔ سارے کا سارا خون برف کی طرح ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ خود سے بڑبڑا کے ہیر کی جانب گیا۔ پلیز مس پولارڈ میرے ساتھ چلیں، اس نے قریب آ کر ادب سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ واٹ دا ہیل؟ جب اس کی آنکھ کھلی تو سر میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ اپنی کنپٹیوں کا مساج کرتے ہوئے کر رہا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا آخر ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ذہن میں ہیر کے ساتھ ہوئی گفتگو اور سوڈے والی ڈرنک پینا یاد آیا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑنے لگی جبکہ وہ اپنے لب سختی سے بھیج گیا۔ تم اٹھ گئے ہو فائنلی؟ حاسق کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تمہیں آفس سے اٹھا کے یہاں لایا ہوں اور تب سے تمہارے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا لیکن تم آ ہی نہیں رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ ڈرگز ہیں جو تمہیں اور باقی گارڈز کو دیے گئے ہیں۔ ڈرگز؟ حاسق کی وضاحت دینے پر وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں ڈرگز، تم نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہماری کزن اور تمہاری فیونسے اسمارٹ ہے۔ ہم سب کو بیوقوف بنا کے وہ لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا وہ دونوں محفوظ ہیں؟ راستے میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ دونوں نیو یارک میں ہیں اور اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ وہ اپنے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اوکے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ شرٹ اتار کر الماری سے نئی شرٹ نکالتے ہوئے سکون سے پوچھنے لگا۔ حاسق کو حسام میں اتنا ٹھہراؤ کچھ عجیب لگا مگر وہ سر جھٹک کر مزید بتانے لگا۔ جیسا کہ اشال فیملی ممبر ہے، اسے ایسے قوانین توڑنے پر کوئی خاص سزا نہیں ملے گی۔ اسے وہ سب لوگ باپ کی محبت میں یہ سب کرنا سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، لیکن ہیر اجنبی ہے۔ جب پاپا اور باس کو پتہ چلے گا ہیر بھی اس میں شامل ہے تو اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے ہاسپٹل میں گارڈز کو کال کر کے پوچھا ہے دونوں لڑکیاں کیسی ہیں، انہوں نے کہا کہ اشال اپنے پاپا کے پاس ہے جبکہ ہیر کو سر کے حکم پر نظر بند کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کس سر کے؟
مگر انہوں نے معافی مانگ لی کہ وہ نہیں بتا سکتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہیں وہ پاپا کے ہاتھوں میں پہلے ہی تو نہیں آ گئی؟ وہ بتانے کے بعد آخر میں الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا جو ٹاول لے کر واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ نہیں، انہیں حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حسام وشتان تھا۔ وہ انتہائی پرسکون لہجے میں کہہ کر واش روم کا دروازہ بند کر گیا، جبکہ ہاتھ سے ایک حیرت سے دروازے کو گھورنے لگا۔ 5 منٹ میں شاور لے کے باہر نکلو، نیو یارک کی سچویشن اب ہمارے کنٹرول میں ہے، اس لیے پاپا کی طرف سے آرڈر آیا ہے، ہم دونوں نے پرائیویٹ جیٹ میں وہاں پہنچنا ہے، جبکہ باقی سب دوسرے کیمپ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ وہ ہوش میں آ کر حکمیہ لہجے میں کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ پاپا، آپ کو اٹھنا ہی ہوگا، پلیز، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، پلیز اٹھ جائیں نا۔ وشال نے اپنے بابا کا زرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو مشینوں میں جکڑا ان کا وجود دیکھ کر اس کی آنکھیں تیزی سے برسنے لگیں۔ مجھے آپ کی آواز سننی ہے بابا، میں ترس رہی ہوں آپ کے منہ سے 2 الفاظ سننے کے لیے، پلیز بابا اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ مجھے ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے بغیر مجھے شاپنگ پہ کون لے کے جائے گا، جب رہوں گی تو میرے آنسو کون خوش کرے گا۔ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پر مسلسل اپنے لب رکھتے ہوئے بولنے لگی، بابا آپ کو پھر سے ہمارے درمیان لوٹنا ہوگا، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں ماں کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، اب آپ کو کھونے کی طاقت نہیں ہے، پلیز پاپا واپس آ جائیں۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے بولی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے اشال، ہمارے پاپا بہت اسٹرانگ ہیں۔ شارب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سٹول سے اٹھ کر جلدی سے بھاگ کر اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی، جبکہ وہ بھی اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ چپ کر جاؤ گڑیا۔ کافی دیر شارب کے گلے لگے رہنے کے بعد جب وہ ریلیکس ہوئی تو اس سے الگ ہو کر واپس جا کے سٹول پہ بیٹھ گئی۔ اشال، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم صبح سے یہاں ہو، جاؤ گھر جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں یہاں ہی ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے تم پر یقین نہیں۔ وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس سے 2 قدم دور ہو کر بے یقینی سے پوچھنے لگا، کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے اشال نے اس کے منہ پہ تماچا دے مارا ہو۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں بردر، وہ تم ہی ہو جس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے بھگتو اب۔ وہ آنکھ بگولا ہوتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہارا اعتبار ٹوٹے۔ ڈونٹ پلے ڈمب بردر، اٹس شور ایز ہیل، ڈونٹ سوٹ یو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اگر میری بہن کی حفاظت کرنا اس کا یقین توڑنا ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ شارب نے اس کی بات کے حوالے کو سمجھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جس پر اشال نے خشک سا کہا لگایا، تم جانتے ہو نا پاپا میرے لیے کیا ہے، اس کے باوجود تم نے یہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی تم ہاسک اور حسام سے کہو گے کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ دیں، لیکن تم الٹا مجھے وہاں قید رکھنے میں راضی تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگی، تم نے وعدہ کیا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی تم وہاں موجود ہوگے، یہ ہمارے گھر کا قانون ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر پل موجود رہنا ہوگا، لیکن تم نے یہ قانون توڑا ہے۔ مجھے میرے بھائی کی ضرورت تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ آج اگر میں وہاں سے نہیں بھاگتی تو بیچاروں کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی۔ آخر میں اس کی آواز سرد سے تکلیف پہ بدل گئی۔ شارب نے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ طے کیا اور اپنی پرتپش بلوئش آنکھوں سے اس کی گرین آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ جگہ انڈر اٹیک تھی، ہمیں یہاں سے خطرہ ٹالنے میں 2 گھنٹے لگے ہیں، پاپا پہلے ہی ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، مجھ میں اب اتنا بھی حوصلہ نہیں تمہیں بھی اس پہ پڑا ہوا دیکھوں، اس لیے میں نے جو کیا وہ محض تمہاری حفاظت کے لیے کیا۔ اگر آئندہ بھی ایسی سچویشن ہوگی تو میں یہی کروں گا۔ تم نے جو سوچنا ہے جو کرنا ہے کرو، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، میرے لیے میری فیملی کی پروٹیکشن ضروری ہے اور وہ میں ہر صورت کروں گا۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کے بولا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک اور بات، جب باس یا انکل وشتان تم سے یہ بھاگنے والی سٹوری پوچھیں تو برائے مہربانی اس بیچاری ہیٹ کو اس سب سے دور رکھنا، اس کا نام ہرگز مت لینا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں سٹول پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کیا مطلب ہیٹ کو دور رکھوں؟ او گاڈ، کہیں میں نے اسے کسی خطرے میں تو نہیں ڈال دیا؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر دل ہی دل میں بولی، جو میں نے تم سے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ حسام نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت لگاتے ہوئے پوچھا، ہاں ہو گیا ہے، میں نے شارب کو کہا ہے، اس نے اب تک اشال کو سمجھا دیا ہوگا کہ وہ ہیٹ کا ذکر نہ کریں، اور میں نے گارڈ سے کہہ کے اس کی نیو یارک میں موجود فوٹیج کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا ہے، اس لیے اب باس اور باقی سب کو ہیٹ کی نیو یارک میں موجودگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے یقین ہے ہم آرام سے اسے وہاں سے نیو کیمپ میں لے جائیں گے۔
हाजिक मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे इन्फॉर्म करने लगा। हाँ, उसकी तुम फिक्र मत करो, बस इतना बताओ उस तालिया का क्या करना है? तुम्हें नहीं लगता वो अपना मुंह ज़रूर खोलेगी? वो विंडो से बाहर देखते हुए पूछने लगा। नहीं, विशाल ने उस पर जो टेक्निक इस्तेमाल की है वो होश में तो आ गई है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है और उससे कुछ देर पहले क्या हुआ था वो सब भूल गई है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सब ट्रेनीज़ को यही है कि फ़ाइनल टेस्ट के लिए उनको न्यू कैंप में भेजा जा रहा है। उन्हें इशाल और हीर के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ तुम तालिया की बजाय अपनी गर्ल पे फोकस करो। क्या मतलब है? हसाम ने सीधा होकर आईब्रो उचका के पूछा। तुम उसके साथ ज़्यादा सख्त ना होना, वो अच्छी लड़की है, उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करना। तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। गाड़ी के रुकते ही वो मजबूत लहजे में कहकर उसमें से निकल गया, जबकि हासिक भी ना में सर हिलाकर उसके पीछे ही गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल की जानिब बढ़ गया, जहाँ प्रेस का काफ़ी रश था। वो दोनों प्रेस के सवालों को नज़रअंदाज करके गार्ड्स की मदद से थोड़ा रास्ता बनाकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होकर जैसे ही उन दोनों की निगाह सामने ही सोफे पर बैठे वजदान साहिब से टकराई तो उन दोनों के पैरों को ब्रेक लगी। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? हासिक पहला था जिसने खामोशी को तोड़ा। मेरे बेटों ने मुझे हार्ट अटैक देने के अलावा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह तंजिया मुस्कुराकर ग्लास से पानी पीने लगे, जिस पे हासिक ने अपना गला खंगारा। पापा, अगर आपको हमारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है तो एक्चुअली हम दोनों को कहीं और जाना है। वो भी अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, जिस पर उन्होंने कांच का ग्लास ज़ोर से टेबल पर दे मारा। एक ऑर्डर हासिक, मैंने सिर्फ एक ऑर्डर तुम्हें दिया कि मेरे वापस आने तक कैंप का ख्याल रखना, लेकिन तुम एक दिन भी मुकम्मल नहीं कर पाए। वो खड़े होकर आहिस्ता मगर कड़क लहजे में कहने लगे, इसमें हासिक की कोई गलती नहीं है, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। आप तो जानते हो इशाल को अपने पापा से कितनी मोहब्बत है, बस इसी चक्कर में वो बगैर किसी को इन्फॉर्म किए यहाँ आ गई है। हसाम के साइड लेने पर हासिक ने उसे चौंक कर देखा, मगर जल्द ही वो खुद को कंपोज कर गया। उसके अल्फाज पर बशतान ने उसे जिन नज़रों से देखा, कोई और होता तो सेकंड्स में उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता, मगर वो तो हसाम था जो बगैर डरे उनकी आंखों में देखने लगा। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम इस सब से दूर ही रहो, क्योंकि तुम्हारी फियांसी इस सब में मुलविस है। उसने ही इशाल को कैंप से निकलने में मदद की है। मैं उस लड़की की बहादुरी और जुर्रत से पहले ही बहुत इम्प्रेस हूँ, ऊपर से तुम्हारा मुझसे ऐसे बात करना दाद देनी पड़ेगी। तुम दोनों भाइयों ने इस खबर को बॉस तक जाने से तो छुपा लिया, लेकिन अपने बाप से नहीं छुपा पाए। एक और बात बता दूँ, अब से कैंप की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मेरी है, अकेले संभल कर, इसलिए संभल कर। वो सफाकी से बोले तो हसाम के दिल ने एक बीट मिस की, मगर उसने अपने चेहरे पर कुछ भी वासिया नहीं होने दिया। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो हसाम, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता तुमने उसे कहाँ रखने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, उसे बस जल्द से जल्द यहाँ से निकाल कर कैंप में पहुँचाओ। जिस पर वो खामोश रहा तो बशतान साहब ने उसे सर्द निगाहों से देखा। ऐसे जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो हमारी अगली मुलाकात रिंग में होगी, इसलिए बेटा तैयार रहना, आज शाम 4 बजे जिम में मिलते हैं। उनके हुक्मिया लहजे पर वो लब भींच के रह गया। और हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा ये भाई भी होगा, उन्होंने हासिक की जानिब देखते हुए कहा। उसी पल उन सब की तवज्जो अफान ने खींची जो उनकी तरफ ही आ रहा था। सब कंट्रोल में है? उसके करीब आने पर वजदान ने पूछा। सब काबू में है सिवाय प्रेस के, एक इन्होंने अलग जीना हराम किया हुआ है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, फिक्र मत करो, मैं अपने PR को कॉल करके ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दूंगा। तुम बस ये बताओ, क्या आज शाम तुम हासिक और हसाम को मेरे साथ रिंग में ज्वाइन करोगे? अफान जो थका हारा सा वहाँ खड़ा था, वजदान के अल्फाज पर जैसे उसकी जान में जान आ गई। लगता है कोई मुसीबत में है। ज़रूर, क्यों नहीं, बंदा हासिर है। वो हासिक और हसाम की जानिब देखते हुए शौक लहजे में बोला, ठीक है, फिर आज शाम मेरे घर जिम में मिलते हैं। उनके कहने पर अफान हाँ में सर हिला के वहाँ से चला गया। मुझे पता है तुम दोनों इशाल से मिलना चाहते हो, जाओ और इस बार कोई नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी ना करना। वो भी वार्न करके वहाँ से चले गए। तुम जाओ, मैं आता हूँ, हसाम संजीदगी से कह के आगे बढ़ गया, जबकि हासिक भी कंधे उचकाकर उस कमरे की जानिब चला गया जहाँ इशाल लोग थे। हीर को काफ़ी देर से वो गार्ड उस कमरे में लॉक करके चला गया था। पहले तो उसे लगा था वो ज़रूर उसे किसी बेसमेंट या डार्क कमरे में बंद करेगा, मगर इतना अच्छा कमरा देखकर उसे शदीद हैरत हुई थी।
اس نے سارا وقت کمرے میں ٹہلتے ہوئے یا بیٹھ کر گزارا تھا، کیونکہ حسام کا خیال ہی اس کی جان پر بنا ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے ریاکٹ کرے گا۔ ابھی وہ اسے سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے ہی اسے کھڑے پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جو بلیک شرٹ اور ساتھ جینز پہنے کافی دلکش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اسے کافی اجنبی سے لگیں۔ کیوں؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازے کے ساتھ ہی پشت لگاتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی سرد آواز ہیر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا پورا وجود خوف سے کپ کپایا۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ہیر کو لگا جیسے اس نے اس کے اندر سے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا، جس سے وہ پاکستان اور برازیل کے ٹائم پر ملی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ جب حسام نے اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے تو وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، اور اسی پل جب اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر ہاتھ پر گئی تو اس میں موجود چاقو دیکھ کر اس کا پورا وجود تھما۔ حسام، تم… وہ پلیز وہیں پہ رک جاؤ اور میری بات تو سنو۔ وہ خوف سے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے التجائیہ بولی، مگر وہ اس کے قریب آتا چلا گیا۔ جبکہ وہ اس کے ہر آگے کی جانب بڑھتے قدم پر پیچھے کی طرف ہونے لگی، تبھی اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ حسام پلیز نہیں، میں تمہاری وائف ہوں، کم از کم مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ اس نے ہمت سے کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا تو ڈر اور بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ بہت وقت بعد آج پھر سے اسے حسام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ وہ اپنی شدت سے بھیگتی آنکھیں ڈر سے بند کر گئی۔ پلیز، او مائی گاڈ! اسی پل اس نے چاقو کی نوک کو اپنے گلے پر محسوس کیا تو اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا دل کیا یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ان میں صرف وحشت تھی، اپناپن تو کہیں نہیں تھا۔ میں نے منع کیا تھا یا نہیں؟ وہ چاقو کی نوک کو اس کی گردن پر اوپر نیچے کرتے ہوئے پرتپش لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہیر میں کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے اس نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا۔ الفاظ ہیر؟ وہ چاقو کی نوک کو ہلکا سا اس کی جگہ پر اس کی جلد پر دباتے ہوئے گرایا۔ ہاں، تم نے منع کیا تھا، وہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی، جس پر وہ گلے سے چاقو ہٹا کر اس کی کالر بون پر اس کی نوک رکھ۔ جب میں تمہارا محبت سے بنا کر لایا ہوا دھوکے برا سوڈا پینے لگا تھا تو میں نے تمہیں کس بات کے لیے وارن کیا تھا؟ وہ اس کے براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی مگر سلگتی آواز میں پوچھنے لگا۔ اگر سوڈے میں کچھ غلط ہوا تو مجھے سزا بھگتنی ہوگی، وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی۔ لیکن اس کے باوجود تم نے جرأت کی، تمہارے حوصلے کی داد دینی ہوگی۔ وہ چاقو کی نوک کا پریشر اس کی کالر بون پر بڑھاتا ہوا بولا تو تکلیف سے ہیر کے منہ سے کراہ نکلی، جبکہ آنسوؤں میں بھی روانی آ گئی۔ حسام پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بے بسی سے بولی، مگر وہ اسے اپنی سرد گولڈن بلوئش آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ غلطی کی معافی ہوتی ہے، وہ بولا، مگر دھوکے کی نہیں۔ وہ اس سے دور ہٹتا ہوا بولا تو ہیر تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بائے ہیر پولاد، جلد پھر سے ملاقات ہوگی۔ وہ چاقو کو بند کر کے اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپا کے رونے لگی۔ کیسی ہو؟ حاذق نے روم میں داخل ہو کر اشال سے پوچھا، جو ٹرانس کے عالم میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آ کر سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ فرق پڑتا ہے تو پوچھ رہا ہوں نا، ایسی بچکانی باتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اچھا مذاق ہے، مجھے پسند ہے، میری باتیں اب تمہیں بچکانی ہی لگنی۔ وہ غصے سے کہہ کر اس کی جانب پشت کر کے گلاس وال کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ اس کی آنکھیں واپس سے بھیگنے لگیں۔ اشال، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیسے سمجھاؤں تمہاری فکر ہے، تبھی تو تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ غصے سے اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ حاذق وجدان، میں بس اتنا چاہتی ہوں، مجھے بیوقوف بنانا بند کرو، سمجھ آیا؟ کتنی پرواہ ہے تمہیں میری، میں نے دیکھ لیا ہے 2 دن پہلے۔ وہ سلگتے لہجے میں اپنی آواز کو دھیمی رکھتی ہوئی گرائی، جبکہ اسے اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے ڈارک سرکلز اور پیلی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر دلی تکلیف ہوئی۔ اس طرح ایکٹ مت کرو اشال، جو میں نے کیا ہے اس میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گا۔ اگر وقت کو واپس سے دہرایا جائے تب بھی میں یہی کروں گا، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، پرواہ ہے۔ تمہیں یوں ہی خطرے میں نہیں دھکیل سکتا، یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کے قریب جا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جھوٹ، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، اگر ہوتی تو مجھ پر یوں بندش نہ لگاتے۔
وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے بولی، ساتھ اس کی آنکھیں روانی سے برسنے لگیں۔ اس دنیا میں صرف ایک وجود کو میری فکر ہے، وہ میرے بابا ہیں جو اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ پلیز انہیں بولو نہ واپس آ جائیں، شاید تمہاری ماں نے میری نہیں سن رہے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر ہارے ہوئے لہجے میں روتے ہوئے بولی، چپ ہو جاؤ، انکل کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پر اعتماد لہجے میں بولا، جبکہ وہ اور شدت سے رونے لگی، چپ کر جاؤ ایشان، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ یہ اس کے سامنے بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر خود کو روک نہیں پایا۔ اس کے الفاظ پر ایشان کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ دہکتے گالوں سے اس کے حصار سے نکل گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، کب، کیسے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، تم بس پلیز رو مت، دیکھنا انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے اگر انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو وہ کوما میں چلے جائیں گے۔ وہ اذیت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، لک ایٹ می ایشان، یور فادر از اسٹرانگ، ہی وونٹ لیو ایزیلی۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، اینڈ وٹ ایف ہی ڈیڈ؟ وہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتی ہوئی انتہائی آہستگی سے بولی، ایسا سوچنا بھی مت، انکل بلاول کبھی بھی اپنی بیٹی کی یہاں آنے کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، تم بس دیکھتی جاؤ، وہ جلدی ہوش میں آ جائیں گے۔ حسام جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، ایشان کے آخری الفاظ سن کر وہ اس کے پاس آ کے بولا، جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب دھیرے سے مسکرائے، یہی مسکراہٹ، بالکل یہی والی، یہ بہت اچھی لگتی ہے مجھے۔ حسام نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا کر نا میں سر ہلا کے رہ گئی۔ ویسے سوری گائز، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں کیا کرتی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ کچھ پل بعد وہ خاموشی توڑتے ہوئے بولی، اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہ لو، بس انکل پر دھیان دو، اور پلیز ساتھ میں خود کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھو، دیکھو کتنی زرد ہو گئی ہے رنگت۔ حاذق نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن شاری بھائی بہت غصہ ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، کیوں، اسے کیا پرابلم ہے؟ سیوا تو ہم دونوں کی ہونے والی۔ حسام نے وجدان صاحب کے الفاظ یاد کر کے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، واٹ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو، یہ صرف ہماری بابا کے ساتھ رنگ میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں بات کر رہا۔ دا رنگ؟ وہ شوق سے بے ساختہ بولی، فکر مت کرو، اب ہم دونوں بڑے ہو گئے ہیں، ہینڈل کر لیں گے۔ حاذق نے مسکرا کر اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، چلو اب ہمیں نکلنا چاہیے، 3:30 ہو چکے ہیں۔ حسام نے واچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایشان، کچھ بھی چاہیے ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، پلیز مجھے کال کر دینا، میں ہر صورت تمہارے سامنے ہوں گا۔ اس کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ یہ پہنو، حاذق نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ واٹ؟ حاذق پلین وائٹ شرٹ پکڑتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ یہ گارمنٹس ہم نے سوئٹزرلینڈ میں موجود میری کمپنی کے لیے تیار کیے ہیں۔ انہیں اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہ گرنے اور پنچ لگنے کی صورت میں درد کو اپنے اندر ہی جذب کر لیتے ہیں۔ ان کا مٹیریل موٹا نہیں ہے بلکہ نارمل ہی ہے، بس عام لباس سے تھوڑا مختلف ہے۔ مجھے لگتا ہے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسی لیے چپ چاپ پہنو۔ پہلے تو حسام اسے الجھتی نظروں سے دیکھتا رہا، مگر پھر سر جھٹک کر چینجنگ ایریا میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لوگ سیدھا جم میں چلے گئے، جہاں وجدان اور عفان موجود تھے۔ تم دونوں تیار ہو؟ وجدان صاحب نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہم تیار ہیں، ان دونوں نے یک زبان کہا۔ اوکے آ جاؤ، میں بھی اس لمحے کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، وہ کہہ کر رسیاں کراس کر کے رنگ کے سینٹر میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ حاذق نے ہانپتے ہوئے اپنے بھائی کے برابر فرش پر لیٹتے ہوئے پوچھا۔ وجدان اور عفان کو یہاں سے گئے 15 منٹ سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن ان دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان کے وجود میں اٹھتا درد ناقابل برداشت تھا۔ ہاں بس اتنا ٹھیک ہو جتنا ہونا چاہیے۔ بہرحال میں تمہیں اور تمہاری سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ اینٹی شاک والی شرٹس اور پینس کو اپ گریڈ کرو، کیونکہ پاپا کے پڑھنے والے پنچز کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسام نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی کہا، ارے یار میں نے کب کہا تھا ہم لوگ پروفیشنلز ہیں، ہم لوگ تو خود ابھی تجربے کرنے کی سٹیج پہ ہیں۔ حاذق کے یوں کہنے پر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کر کے اسے گھورا۔ ہاں جی بالکل، اب بس بہانے ہی بناؤ گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، انکل عفان بالکل بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہماری ہڈیوں کو اچھی طرح سے نمک مرچ لگا کر سینکیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا، جو ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔
उस आदमी की बातों को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। वो जो कहता है कर गुजरता है। पापा को तो पता था वो बहुत फुर्ती से और बेरहमी से मारते हैं, लेकिन असल मज़ा तो अफान अंकल ने चुकाया है। उनका तरीका पापा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लगता है उन्होंने मार्शल आर्ट्स की जदीद टेक्निक्स भी सीखी हैं। शुरू में थोड़ा वक्त लेते हैं लेकिन बाद में सही बजाते हैं। हसन ने पानी पीने के बाद बोतल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें वो वक्त याद है जब हम दोनों ने पहली बार बाबा का रिंग में सामना किया था? उसने उसके हाथ से बोतल थामते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें याद है कि वो आखिरी बार था जब तुम मेरे साथ ऐसे मौजूद थे? उसके पूछने पर हासिक ने खुद को मुख्तलिफ अलकाबात से दिल ही दिल में नवाजा कि आखिर इसे ज़रूरत ही क्या थी ऐसा सवाल करने की। अभी उसने उन दोनों के रिश्ते में थोड़े फासले कम किए ही थे और अब फिर से ये। वो ध्यान से हसन की जानिब देखने लगा जो टॉवल से अपने बाल खुश्क करके जिम के दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उम्मीद से पूछा शायद वो जवाब दे दे, क्योंकि वो अक्सर इन हालात में उसे इग्नोर करके निकल जाता था। हीर के पास। उसके जवाब पर उसे झटका लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि जवाब मिल जाएगा। हसन प्लीज़ उस पर सख्ती मत करना, वो नहीं है। ज़रूरी नहीं तुम उसकी गलती पर उसे हर्ट करके ही समझाओ, उसे भी तो समझो। उसने ये सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया है। प्लीज़ उसकी सिचुएशन को समझ कर ही उसे अजियत देना, वो उसे समझाते हुए बोला। लेकिन उसने जो मेरे एतबार को तोड़ा है वो। दोस्ती तो निभा ली लेकिन मेरा क्या? मैं कहाँ हूँ? वो अपना रुख उसकी जानिब करता हुआ चुभते लहजे में बोला। लेकिन उसका यह हरगिज़ मतलब नहीं तुम उसे टॉर्चर करो। हाँ तुम तो यही कहोगे, उसके जैसे ही हो। धोखा देना तो तुम दोनों की आदत है। वो गुस्से से कह के वहाँ से चला गया, जबकि हासिक लंबा सांस खींच के उठ गया। हसन जब कमरा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो उसे यूँ ज़मीन पर ही सोए देखकर उसके दिल को तकलीफ़ हुई। उसके जाने के बाद वो दीवार के साथ बैठी मुसलसल सिसकती रही और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे बिल्कुल पता नहीं चला था। उसने पास आकर उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और फिर उसके चेहरे से बाल हटाए जो रोने की वजह से सुर्ख हुआ पड़ा था। उसकी नज़र जैसे ही उसकी गर्दन पर मौजूद हल्के से कट पर गई जहाँ खून जमा हुआ था, वो उसे देख कर नीचे की जानिब झुका और अपने लब वहाँ रख दिए। हसन। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो कुछ पल के लिए उसी जगह पर साकिन हो गया। कुछ पल बाद उसने थोड़ा ऊपर होकर उसकी तरफ देखा जो सोए सोए ही उसे पुकार रही थी। हसन। हसन। नींद में भी उसके बिछड़ने के ख्याल से वो खौफ से उसका नाम पुकारते हुए उठ गई। वो जो उसके सर पर हाथ रखने का सोच रहा था, उसके यूँ अचानक आंखें खोल लेने पर वो जल्दी से बेड से उठकर उससे दूर हो गया, जबकि वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। हसन तुम सच में हो यहाँ? वो बेड से उतरते हुए कपकपाती आवाज़ में पूछने लगी क्योंकि उसका यहाँ होना उसे झूठ लग रहा था। उसने करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों से छूना चाहा मगर वो उसके हाथ पकड़कर उसकी ये कोशिश रोक गया। तो प्लीज़ माफ़ कर दो। उसने सिसकते हुए उसकी बाहों में छुपना चाहा मगर वो उससे एक कदम दूर हो गया, जिस पर वो तड़प के रह गई। हसन। हसन प्लीज़ देखो, जो सज़ा देनी है दे दो, पर खुद से दूर मत करो। आई एम रियली सॉरी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए भीगे लहजे में बोली। फ्रेश हो गया हो, हमें जाना है। वो वॉशरूम की जानिब इशारा करते हुए बोला तो हीर को उसकी बेहिसी पर मज़ीद रोना आया। मैंने सोचा था ये पिघलने लगा है, लेकिन पत्थर कैसे पिघल सकता है भला? वो उसके दिल पर उंगली रखते हुए नम आँखों से बोली। जो कहा है वो करो, मुझे अपने अल्फाज दोहराना पसंद नहीं है। वो दो टोक लहजे में बोला तो वो सख्ती से लब भींच कर सुर्ख होती आँखों से उसकी तरफ देखने लगी। जब वो वहाँ से नहीं हिली तो वो उसे बाजू से पकड़कर वॉशरूम के अंदर ले गया। अब ये अपना फेस खुद वॉश करोगी या ये भी मैं ही कर दूँ? वो आईब्रो उचकाकर करक लहजे में पूछने लगा। तुम वॉश कर दो, इसी बहाने तुम्हारे हाथ तो लगेंगे मेरे चेहरे पर। वो अपने सीने पर बाजू बांधते हुए बोली। 5 मिनट है तुम्हारे पास हीर। अगर तुम फ्रेश होकर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़ के चला जाऊँगा और लेने वापस कभी नहीं आऊँगा। वो उसे वार्न करता वॉशरूम से निकल गया तो वो भी लंबा सांस खींचकर जल्दी से अपना मुंह धोने लगी, क्योंकि वो जानती थी जैसा वो कह रहा है कर गुजरेगा। इसलिए ठीक 5 मिनट के बाद वो उसके सामने खड़ी थी। वो एकदम उनके दरमियान का फासला कम करके उसके करीब हुआ और उसे हाथों की उंगलियों की मदद से उसके बालों को ब्रश करने लगा, जिस पर हीर के दिल में एक बीट मिस की, क्योंकि उसे इस चीज़ की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो उसकी उंगलियों से मुतमईन होकर उसे अपने पीछे चलने का इशारा करके दरवाजे की जानिब बढ़ गया तो वो भी खुद को संभाल कर उसके छोटे कदमों के निशानात पर अपने पाँव रखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्या कार्ल ने रिपोर्टर्स को हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है?
وہ ہائی وے پر پہنچ کے فون پہ کسی سے رابطہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جی سر، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ باس کے گھر جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ ہیر جو تب سے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے گاڑی کو ہائی وے کے بعد جنگلات کی جانب جاتے دیکھا تو وہ شوق کی حالت میں حسام کی طرف دیکھنے لگی۔ تو فائنلی تم میرا قتل کرنے والے ہو؟ ویسے یہ کام تم خود کرو گے یا کسی کے ہاتھوں سے کرواؤ گے؟ وہ روڈ سے نظر ہٹاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے بولی۔ وہ روڈ سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ کوئی اور کیوں؟ میں ہوں نا، اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارا کام تمام کروں گا۔ اس کے صفاقی سے کہنے پر وہ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حسام، اتنا بے حس اور پتھر دل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا میں نے، صرف… حسام کے اچانک سڑک کے درمیان میں گاڑی روک دینے پر اس کے منہ سے نکلتے الفاظ پر بریک لگی اور منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو سلگتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ باہر گاڑیوں کے بجتے ہارن کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ تمہاری یہ کچھ ناخاص غلطی تمہارے ساتھ ساتھ کسی اور کی جان کو بھی داؤ پر لگا سکتی تھی، جیسے میری یہ ایک چھوٹی سی غلط جگہ پہ لگی گاڑی کی بریک نے باہر سڑک پہ تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں مرر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کے سڑک کی جانب دیکھا جہاں ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ وہ اسی پل اس کی توجہ آفیسرز نے کھینچی جو شیشے کو اپنی انگلی کی مدد سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ سوری آفیسر، بس کسی کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات کچھ ناخاص غلطیاں بہت نقصان کرواتی ہیں۔ آفیسر کے بولنے سے پہلے حسام اس کی جانب اپنا کارڈ بڑھاتا ہوا بولا، اوہ گاڈ سر، یہ آپ ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ضرور کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ آفیسر نے اس کا کارڈ واپس تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کے گاڑی واپس سے سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہیر نے اس کے بعد اپنے منہ سے غلطی سے بھی ایک لفظ نہیں نکالا۔ جب وہ لوگ کیمپ کی نئی لوکیشن پہ پہنچ گئے تو وہ ناسمجھی سے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے لگی جہاں ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ اسی پل اس نے باقی ٹرینرز کو اپنی جانب آتا دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ کسی نئے کیمپ میں آئے ہیں۔ سوہان نے اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا حال پوچھا اور ایسے ہی سب اس سے اس کی خیریت کے بارے میں جاننے لگے، جبکہ اتنی محبت اور کیئر پر اس کا دل خوشی سے مسکرانے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ حسام پر گئی، اس کی آنکھوں میں یوں اجنبیت دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ ہیلو ہیر، وہ جو اس سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، شازم کی سرد آواز پر وہ اچھلی اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو انتہائی غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی پل اس نے حسام کی موجودگی کو خود کے برابر محسوس کیا۔ شازم مت کرو، وہ پہلے ہی جانتی تھی اس کے کیے کی وجہ سے تم لوگ کافی ہرٹ ہوئے ہو۔ وہ آئندہ خیال رکھے گی اور ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ حسام نے اپنی آئس کولڈ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا، اسی میں سب کی بہتری ہے کہ یہ بے وقوفی واپس سے کبھی نہ ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنی دوسری بہن واپس سے کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ وہ کرک لہجے میں کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے نکل گیا۔ ہیر، زیادہ فکر مت کرو، وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تمہیں کھو دینا اسے تباہ کر دے گا، اسے ہی نہیں بلکہ ہماری فیملی کو برباد کر دے گا۔ ہم دونوں اپنی ایک بہن پہلے ہی کھو چکے ہیں، دوسری کھونے کی طاقت نہیں ہے۔ ہیر جو شوق اور نم آنکھوں سے شازم کو جاتا دیکھ رہی تھی، سوہان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر افسردگی سے کہا، اور پھر وہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سے حسام کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید وہ کچھ کہے مگر وہ سانس کھینچتا ہوا ان کے درمیان کا فاصلہ کم کر کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسو چومنے لگا۔ کیا دوستوں کی مدد کرنا غلط ہے؟ کیا مشکل میں کسی کا ساتھ دینا گناہ ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، نہ یہ غلط ہے نہ ہی گناہ ہے، لیکن جو چیز چھپا کر کی جائے وہ کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ وہ اس کے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا، لیکن حسام، میں بتا دیتی تو تم مجھے یہ کبھی کرنے نہ دیتے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان لوگوں کی توجہ وجدان کی آواز نے کھینچی جو عفان اور حاذق کے ساتھ کھڑا سب ٹرینیز سے مخاطب تھا۔ ہم لوگوں نے ٹریننگ کا آخری ہفتہ یہاں جنگل میں پلان کیا ہے تاکہ تم لوگ مشکل حالات میں جینا سیکھ سکو، اس لیے آنے والا یہ ہفتہ ہم لوگ یہاں ہی گزاریں گے۔ وجدان صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہم نے آپ سے ابھی تک جو بھی ٹریننگ کروائی ہے وہ تو صرف عام ایکسرسائز تھی، اصل ورک تو اب یہاں سٹارٹ ہوگا۔ ابھی وجدان کہہ کے چپ ہی ہوا تھا کہ عفان نے بولنا شروع کیا، جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں صرف 3 چیزیں ہیں، ہم، تم سب اور یہ جنگل۔
اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے میرا تم لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ آج رات سکون بھری سو کر گزارو، کیونکہ کل کا دن آپ سب کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے چہرے پر موسیقا خیز مسکراہٹ سجا کے مزید بولا، حاسق تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وشتان صاحب نے اپنے خاموش بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شارف یہاں نہیں ہوگا، اس لیے فن مستی وغیرہ اب سچ میں بھول جانا۔ وہ شرارت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھتے ہوئے انڈائریکٹلی وارن کرنے لگا، جبکہ اس کے الفاظ پر اس کے بابا نام میں سر ہلا کے رہ گئے۔ آپ سب کے سونے کا شیڈول بالکل پرانے کیمپ جیسا ہی ہوگا سوائے ہیر کے۔ وہ اب تاریکا کے ساتھ سوئے گی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو۔ مشتان کے کہنے پر تالیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے بولنے کا اشارہ کیا، اشال یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا اسے کچھ ہوا ہے؟ تالیہ نے جان بوجھ کے ایسا سوال پوچھا تاکہ وشتان کو مشکل میں ڈال سکے، کیونکہ ٹریننگ کو درمیان میں چھوڑ کر جانا وہاں کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میرے خیال میں اشال کو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، اس کے ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اتنی متجسس ہو تو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے سزا ملی ہے۔ پھر بھی تم میری بات سے مطمئن نہ ہو کر اسے جوائن کرنا چاہتی ہو کہ دیکھ سکو وہ سچ میں ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تم محض مجھے بتا دینا، میں بخوشی تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری سزا اس سے 3 گنا زیادہ کر دوں گا۔ عفان کے شفقت بھرے جواب پر تالیہ کا پورا وجود کپکپایا، جو کہ آس پاس کے ہر شخص نے محسوس کیا۔ حسام شدت سے اپنے چہرے کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ذوحان جو وشتان لوگوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آیا تھا، اس کا کہکہا ہوا میں گونجا، جبکہ باقی سب شوق سے عفان کی جانب دیکھنے لگے۔ اب سب جا کے سو جاؤ کیونکہ تم لوگوں کی ٹریننگ صبح 5 بجے شروع ہوگی۔ وہ تالیہ کے جواب کا ویٹ کیے بغیر سب کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے بولا تو سب نے احتجاج کے طور پر منہ کھولا، مگر وہ نظر انداز کر کے مزید کہنے لگا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو ہم لوگ جنگل میں رہنے والے ہیں، اس لیے لڑکیاں ریڈ ٹینٹس میں جبکہ لڑکے بلو ٹینٹس میں سوئیں گے۔ انسٹرکٹرز انہیں انفارم کر کے چلے گئے تو ہیر نے نظر گھما کر حسام کو ڈھونڈنا چاہا تاکہ اس کے ساتھ کچھ بات کر سکے، مگر وہ نبان کے ساتھ لڑکوں کے ٹینٹس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر اپنے ٹینٹ کے اندر چلی گئی، جہاں ایک کارنر میں اس کا سامان اور بستر لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرے میں داریکا کا۔ حد ہے، انہیں یہی آئیڈیا ملا تھا اب ہم سب کو ٹارچر کرنے کا۔ داریکا اپنے بستر چادر بچھاتے ہوئے دانت پیس کے بولی، داریکا اتنا ڈرامہ کوئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اصل بیوٹی کے درمیان میں رہنے جا رہی ہو، اس کی قدر کرو، اسے محسوس کرو۔ ہیر نے اپنے بستر کو مکمل سیٹ کرتے ہوئے کہا، کس بیوٹی کی بات تم کر رہی ہو؟ کیا محسوس کروں ان مچھروں کا میرا خون چوسنا؟ کیونکہ یہاں بس یہی اڑ رہے ہیں، اوپر سے یہ بیڈ کتنا انکمفرٹیبل ہے، میں یہاں کیسے سوؤں گی؟ وہ آئی برو اچکا کر منہ بناتے ہوئے بولی، جس پہ ہیر اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلانے لگی۔ بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو کیا پتا ہو، جو مزہ قدرت کو انجوائے کرنے میں رکھا گیا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، میں تم سے غصہ ہوں۔ اس کا دھیان داریکا کے الفاظ نے واپس سے کھینچا تو وہ پلکیں جھپکتے ہوئے حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ نارمل طریقے سے شکایت کر رہی تھی، اب اچانک سے اس کی آواز اور چہرے کے نقوش انتہائی سخت ہو گئے تھے۔ ہیر کو آج بھی یہ رائلز کا خاندان جھٹکے ہی دیتا تھا، کب کیسے ان کا موڈ بدل جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کیا؟ وہ بس اپنی حیرت کو اسی ایک لفظ میں بیان کر پائی، تم نے بھاگنے کا پلان بنایا لیکن اس میں مجھے شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ساری ایکسائٹمنٹ مس ہو گئی۔ وہ پاؤچ بناتے ہوئے بولی، جس پہ ہیر آنکھیں گھما کے رہ گئی، کیا تم سیریس ہو داریکا؟ اس وقت ہم لوگ بھاگ رہے تھے، جتنے ممبر کم ہوتے اتنا ہی فائدہ تھا، ورنہ پکڑے جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا۔ فائن، لیکن اگر تم نے آئندہ بھاگنے کا سوچا تو سب سے پہلے مجھے کال کرنا، ورنہ میں غصہ ہو جاؤں گی، اور یقین کرو تم ہرگز میرے غصے کا سامنا کرنا نہیں چاہو گی۔ داریکا نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے اپنا تھوک نگلا، گڈ نائٹ۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ امید ہے صبح کا دن آج سے بہت اچھا اور پیارا ہوگا۔ بند آنکھوں میں جب حسام کا چہرہ آ سمایا تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا مسئلہ ہے، تم لوگوں کا منہ کیوں نہیں بند ہوتا؟ نبان نے پرندوں کے مچتے شور سے تنگ آ کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نگاہ حسام کے بستر کی جانب گئی، جو کہ فولڈ ہوا ہی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا وہ رات بھر سویا ہی نہیں۔ وہ بھی اسے دیکھنے کے ارادے سے ٹینٹ سے باہر نکل آیا تو اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ وہ پاس ہی درخت کے ساتھ پشت لگائے آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ گڈ مارننگ،
ساری رات جاگے ہو پرنس؟ کیا پرنسس کی یادیں تمہیں سونے بھی نہیں دیتی جو اس کا چہرہ اس آسمان میں ڈھونڈ رہے ہو؟ بھائی تھوڑی محنت کر لیتے، وہ یہیں اسی جگہ اس ریڈ ٹینٹ میں سو رہی ہے۔ اس نے اس کے پاس آ کر شرارت سے کہا۔ جب کہ اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فوری سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا۔ I got bad news from France last night۔ اس کے جواب پر اس نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور مزید ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ اس بارے میں بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں سوائے تکلیف اور درد کے۔ سب اکٹھے ہو کر آرڈرز کے ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ مکمل طور پر جاگ رہے تھے اور کچھ ابھی بھی تھوڑے تھوڑے نیند کی کیفیت میں تھے۔ آپ سب لوگوں کے پاس فریش ہو کے ناشتہ کرنے کے لیے 30 منٹ ہیں، اور کل سے جو بھی لیٹ اٹھے گا بے شک پھر وہ 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو اسے ناشتہ لنچ کے ساتھ ہی ملے گا، اس سے پہلے امید نہ کرنا، عفان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے جانے کے بعد سب جلدی سے فریش ہو کے ناشتہ کرنے کے لیے میس نما روم میں آ گئے۔ ہی دودھ کا گلاس اور پین کیکس اپنی ڈش میں رکھ کر حسان کے پاس آ کے بیٹھ گئی جو کافی پینے میں مصروف تھا۔ گڈ مارننگ، وہ مسکراتے ہوئے بولی کیونکہ پرندوں کی چہل پہل نے اس کے چہرے کو مسکراہٹ سے سجا دیا تھا۔ مارننگ، وہ خشک سے لہجے میں بولا تو وہ اسے بس دیکھ کے رہ گئی۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے بات کو آگے بڑھانا چاہا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ تلخی سے بولا تو اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ وہ کھانے کی پلیٹ چھوڑ کے وہاں سے اٹھ گئی۔ نیچے بیٹھو اور جو لے کے آئی ہو اسے ختم کرو، وہ ہلکی آواز میں سخت لہجے میں بولا جبکہ وہ رک کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو، وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا تو وہ وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ اب بس بھی کر دو حسام، معاف کر دو، وہ بی کی آواز میں بولنے لگی۔ میری کافی ختم ہونے تک تمہارا ناشتہ مکمل ہونا چاہیے، ورنہ جیسے پھر میں تمہیں کرواؤں گا مجھے یقین ہے تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ہیر کچھ پل اس بے رحم کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہار مان کر ناشتہ کرنے لگی کیونکہ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہم لوگ جسمانی ٹریننگ پر دھیان دیں گے۔ پچھلے ہفتوں میں تم لوگوں نے مارشل آرٹس پر فوکس کیا ہے، لیکن اس فائنل ہفتے میں ہم لوگ درد برداشت کرنے پہ ورک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جسم کو وارم اپ کرنے کے لیے کچھ دور تک دوڑ لگائیں گے، اس کے بعد کسی قریبی پہاڑ پر چڑھنا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس لیے میرے پیچھے بھاگنا شروع کرو۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد حاضق کے حکم پر سب اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، اس کے بعد آپ سب کے پاس 10 منٹ کی بریک ہے، حاضق نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا جو تقریباً زمین بوس ہونے ہی والے تھے۔ سوائے حسام اور نبان کے وہ دونوں بغیر رکے بالکل صحیح سپیڈ پر بھاگ رہے تھے۔ حاضق جانتا تھا اس میں ان لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل بھاگ رہے ہیں۔ فی الحال وہ ان لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ عفان کو بولے ان پہ تھوڑا رحم کھائیں اور اپنا یہ چھڑی والا ٹارچر ابھی کے لیے بند کر دے۔ عفان نے سیٹی بجا کے جیسے ہی رکنے کا اشارہ کیا تو سب کے سب نے سکون بھرا سانس کھینچا، جبکہ ہیر وہیں زمین پر ہانپتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی اور اس نے ارمغان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ لی جو وہ اس کے برابر بیٹھ کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا، جو اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، اسی لیے ہاں میں ہی سر ہلا کے جواب دے دیا۔ بریک ختم ہو چکی ہے، پہاڑ چڑھنے سے پہلے اپنے جسم کو آپ سب لوگ وارم اپ کرنا شروع کر دو۔ وجدان کی آواز ان سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ واٹ دی ہیل، ابھی جو اتنا نان سٹاپ بھاگے ہیں وہ کس کھاتے میں گیا؟ ہیر دانت پیستی ہوئی خود سے بڑبڑائی۔ وہ جسٹ مارننگ ایکسرسائز تھی۔ سوہان جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا اس کے کان میں سرگوشی نما بولا جس پہ وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اب آپ لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، سوہان، شاسم، ہیر اور طارقہ، تم لوگ میرے ساتھ ہوں گے، جبکہ نبان، حسام، ارمغان اور سفیان عفان کی ٹیم میں ہوں گے۔ امامہ، تالیہ، اون اور ایرک بابا کی ٹیم میں ہوں گے۔ حاضق نے سب کو انفارم کرتے ہوئے کہا۔ ہر گروپ کے ممبر اپنے بتائے ہوئے انسٹرکٹر کی جانب بڑھ گئے۔ وارم اپ سیشن میں حاضق نے اپنے ٹرینیز کو زیادہ تھکنے نہیں دیا، ان سے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروائی تاکہ جو اس کے بعد ہونے والا ہے اس میں اپنا بیسٹ دے سکیں۔ وجدان صاحب نے بھی اپنے بیٹے جیسے ہی نارمل ایکسرسائز کروائی، جبکہ عفان نے اپنے ٹرینیز پر ذرا رحم نہیں کھایا اور ان سے کافی ہارڈ ورک کروایا۔ 20 منٹ کے بعد عفان نے واپس سے سیٹی بجائی تو 5 منٹ کے ریسٹ کے بعد وہ لوگ پہاڑ کی جانب بڑھ گئے، جو مکمل شان سے ایسے کھڑا تھا جیسے اس ایریا میں اصل راج تو اسی کا ہو۔
یہی پہاڑ ہے جس کو آپ لوگوں نے آج چڑھنا ہے. دس ایکسرسائز از اے کلر فار یور لیگس, لوور بیک اینڈ لنگس. اس میں کامیاب ہونے کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے. اکثر انسان بوکھلاہٹ میں سانس لینا ہی بھول جاتا ہے, اور وہ آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا. باقی آپ سب لوگ یہ مشن مکمل کر لو گے. وجدان صاحب اپنی ٹیم سے روبرو ہوتے ہوئے بولے اور آخر میں انہیں تھمز اپ کا اشارہ کر کے پہاڑ چڑھنے کا اشارہ دیا. 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ہیر ابھی تک گراؤنڈ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس فضول پہاڑ پر کیسے چڑھے. وہ اوپر جانے کی کوشش کرتی لیکن واپس سے زمین کی جانب گر جاتی. یار ہم سے تو نہ ہو پائے گا. میں کوئی جنگل کی مہارانی نہیں ہوں جو بندروں کی طرح یہاں سے وہاں چھلانگیں مار کے چڑھ جاؤں گی. مجھ سے نہیں ہوتا, یہ ناممکن ہے. داریکا بھی جب بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہیں چڑھ پائی تو ہیر کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے بولنے لگی. خیر ناممکن تو نہیں کیونکہ میرے جنگلی بھائی اور کچھ کزنز اس کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں, لیکن میں کیا کروں, مجھ سے نہیں ہو رہا. وہ پہاڑ کو گھورتے ہوئے بولی جیسے یہاں کھڑا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہو. میرے ابھی تک اتنے خاموش اور پرسکون ہونے کی وجہ تالیہ ہے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ابھی تک گراؤنڈ پر ہی ہے. ہیر نے موسیقی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا, تمہیں وہ اتنی ناپسند کیوں ہے؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگی. کیونکہ اس کی نگاہیں جو میرا ہے اسی پہ ہمیشہ ٹکی رہتی ہیں. جب وہ حسام سے یوں سرعام فلرٹ کرنا بند کر دے گی تو میں بھی اسے باقی سب کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دوں گی. ہیر نے شعلہ برساتی نظروں سے تالیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو حسام کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی, جس پر داریکا نہ میں سر ہلا کر مسکرانے لگی. یہاں موجود ہر انسان جانتا ہے حسام تمہیں چاہتا ہے, پھر ان فضول چیزوں سے خود کو کیوں پریشان کرتی ہو. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی لیکن جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے, کوئی اور اسے اس نگاہ سے دیکھے مجھے برداشت نہیں. وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی لیڈیز اگر آپ دونوں کی گپ شپ ہو گئی ہو تو برائے مہربانی واپس سے کوشش کر کے آج کی یہ ایکسرسائز مکمل کریں تاکہ ہم لوگ پھر واپس جا کے لنچ اور آرام کر سکیں. اس سے پہلے داریکا کچھ کہتی ان دونوں کی توجہ حاضق کے الفاظ نے کھینچی جو آئی برو اچکا کے ان دونوں کے جواب کا انتظار کر رہا تھا. ہاں جی بالکل, ہم یہ ناممکن ایکسرسائز آج ہی کریں گے. اگر نہیں کیا تو وجدان انکل کے مطابق ہمیں آج لنچ نہیں ملے گا, اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ اب ہمیں اگلے ہفتے ہی ملے گا. داریکا نے اپنے کزن کی جانب دیکھتے ہوئے پرتپاک لہجے میں کہا یو ہیو اے اسمارٹ ماؤتھ لٹل گرل. حاذق نے اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے کہا جس پر وہ منہ بنا کر اسے بچوں کی طرح زبان نکال کر دکھانے لگی. پھر ہیر کے ساتھ اٹھ کر ایک بار پھر سے کوشش کرنے چل پڑی. اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے وجدان؟ اگر مضبوطی حاصل کرنا ہے تو یہ صرف ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں بار کروانی ہوگی. عفان نے ان کے برابر کھڑے ہو کے پوچھا اور ساتھ ٹرینیز کی جانب دیکھنے لگا جو اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بار بار فیل ہو رہے تھے. اس ہفتے میں میرا مقصد انہیں مضبوط بنانا نہیں ہے بلکہ ان کو ایک ساتھ کام کرنے کی اہمیت سکھانی ہے. انہیں بتانا ہے کہ کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہم ایک ساتھ ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے چیلنج مکمل کرتے ہیں. وہ سنجیدگی سے بولے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جس مرحلے میں ہیں ان سب کو صرف جیتنے کی بھوک ہے. یہ ایک دوسرے کا نہیں سوچیں گے, بس خود ہی کامیاب ہونے پہ فوکس کریں گے. تمہیں سچ میں لگتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کریں گے؟ عفان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. تمہیں کس نے کہا کہ وہ لوگ بذات خود آگے بڑھ کے مدد کریں گے؟ کیا مطلب؟ اس کی بات پر وہ ناسمجھی سے بولا. ان سب کو ایک اور گھنٹہ دو اور خود بس چپ چاپ تماشا دیکھو. یہ لوگ کبھی بھی یہاں بیٹھ کر سارا دن انتظار نہیں کریں گے کب باقی سب مکمل کریں. یہ لوگ بس جلد از جلد اپنا صبر کھو دیں گے. تم بس دیکھتے جاؤ. عفان اپنے بھائی کی لاجک سے مطمئن تو نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی وہ اس کے رزلٹ کا انتظار کرنے لگا. اور ہمیشہ کی طرح وجدان کا کہا بالکل ٹھیک تھا. جو پہاڑ چڑھ چکے تھے وہ لوگ ان سب کو اوپر چڑھنے میں گائیڈ کر رہے تھے جنہیں اوپر جانے میں کافی دقت ہو رہی تھی. ٹھیک 3 بجے وہ سب لوگ پہاڑ کے ٹاپ پر موجود تھے جہاں سورج کی شعاعیں ان کے وجود پہ گر رہی تھیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. جا کر اپنا لنچ کرو, باقی کی ٹریننگ اب کل سے کریں گے. جب تینوں انسٹرکٹر بھی اوپر پہنچ گئے تو وجدان صاحب نے سب بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جن کے چہروں پر تھکاوٹ کے اثرات نمایاں تھے. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.